السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 تا 112 تک کی آیات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر فرما رہا ہے۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بطور احسان پیش آؤ گے، لوگوں سے بھلی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو اپنوں کا خون بہانے اور انہیں گھروں سے نکالنے سے منع کیا گیا، جبکہ انہوں نے اس کی بھی عہد شکنی کی۔ پھر ایک عام اصول کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب کے حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، لہٰذا مکمل کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر بعض حصے کو مانا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے تو دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے انبیاء کا انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں آنا اور مسلسل آنا، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے لوگوں کے رویوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کو قتل کیا، اور یہ رویہ اپنایا کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا یعنی یہود و نصارہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رویہ کیا تھا اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے میں بغاوت کر دی اور پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا اور ان کو دلیل دی گئی کہ اگر تم حق پر ہو تو انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے۔ پھر رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اتنی ہو گئی کہ وہ ہر حکم کا انکار کر رہے تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کی شدید محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جو آخرت سے بے خوف ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ تم مر جاؤ تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ لمبی زندگی کے حریص ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے اور تمام رسولوں کا دشمن ہے۔ پتہ چلا جس شے کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کی دشمنی ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے دشمنی۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کر جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور مقصد لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا ہوتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا کام کرتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 کے آغاز میں ایمان والوں کو اس لفظ سے منع کر دیا گیا جس لفظ کو استعمال کر کے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا رائنا کی بجائے انظرنا کے لفظ استعمال کیا کرو جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو۔ کفار و مشرکین کے ایک اور رویہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ یہ بات نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر اور رحمت نازل ہو، حالانکہ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ناسخ اور منسوخ پر اعتراض کر رہے تھے، تو رب ذوالجلال نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسی کی ملکیت میں سب کچھ ہے، جس طرح چاہے احکام کو منسوخ کر دے، وہ بہتر جانتا ہے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح صحابہ کو غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب تم سے اس وقت خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، اور یہ ان کا رویہ حسد کی بنیاد پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کی باتوں پر درگزر کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم نہ آ جائے۔ پھر رب ذوالجلال نے یہود و نصارہ کی باہمی چپکش کا بھی ذکر کیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں کو فرمایا کہ اگر تم دونوں اس بات پر حق بجانب ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو۔
آیت نمبر 112 کے آخر میں فرمایا کہ جس نے احسان سے اپنا چہرہ یعنی محسن بن کر مخلص ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی ذات کے لیے جھکا دیا، یعنی اپنا وجود اور اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 تا 141 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ میں اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ سعادت مل رہی ہے، اور خاص طور پر ان آیات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور بیت اللہ کا تذکرہ ہوا تو بیت اللہ بھی سامنے تھا، اور ایک عجیب کیفیت میری طبیعت پہ طاری ہے۔ اللہ رب العزت اس کیفیت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نیک ارادے اس جگہ پہ بیٹھ کے کیے ہیں اللہ رب العزت ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آیت نمبر 113 میں یہودیوں اور عیسائیوں کی باہمی نظریاتی جنگ کا پھر ذکر کیا گیا، اس حالت میں کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کو روکے اور مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے۔ حالات حاضرہ میں مساجد میں اللہ کے ذکر کو باقاعدہ طور پر اہمیت نہیں دی جاتی، اور اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد مساجد میں اللہ کے دیے ہوئے پورے نظام کو بیان کرنا، اور جب یقیناً پورے نظام کو بیان نہیں کیا جائے گا تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جو کہ حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتے ہیں، کہ ایسے لوگ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا ذکر کر کے توحید کو بیان کیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 120 میں پھر یہ بات دہرائی کہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ رکوع نمبر 15 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا، تو جب وہ تمام آزمائشوں پر اترے تو فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس مقام پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امامت کی خوشخبری سنی تو اللہ سے عرض کیا کہ کیا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی؟ تو رب ذوالجلال نے ایک اہم اصول عطا کر دیا جو قیامت تک رہے گا، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ لہذا کسی بھی شخص کی کسی بھی نیک آدمی کی اولاد کا کہ اگر وہ اولاد ظلم کرے تو اسے وہی مقام دینا ضروری نہیں ہے۔ حالات حاضرہ میں اس مسئلہ میں ہم انتہائی سستی کا شکار ہیں۔ پھر رب الجلال نے بیت اللہ کی عظمت کو واضح کیا کہ یہ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم کی اہمیت کو واضح کیا، اور تمام طواف کرنے والوں کو اس مقام پر نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ میرے گھر کی خوب ستھرائی کا اہتمام کرو۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہیں اور مساجد کی صفائی ستھرائی اور مساجد کے نظام کے اندر دلچسپی لیتے ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ کے حوالے سے دعا کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو قبولیت کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنی نسل کی فرما برداری کی دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے عبادت کے طریقے اور توبہ کر رہے تھے۔ بس مومن کا یہی انداز ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک عظیم دعا مانگی کہ اپنی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مانگ لیا۔ اس دعا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں
اور تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو کی گئی نصیحت کا ذکر کہ تم اس حالت میں زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اسی طرح صبغت اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کا رنگ، اور اس رنگ سے مراد توحید کا رنگ ہے۔ یاد رکھیں توحید کا رنگ اس وقت چڑھتا ہے جب باقی تمام رنگ اپنی طبیعت سے اتار لیے جائیں۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اللہ کے ہاں گواہی چھپانے والے کو بڑا ظالم قرار دیا گیا، اور پارہ کے آخر میں انتہائی اہم اصول پر بات کی گئی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں قطعاً نہیں پوچھا جائے گا۔ انتہائی اہم اصول اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا کہ گزشتہ لوگوں کے واقعات کو ضرور پڑھو بھی، سنو بھی، سناؤ بھی، مگر ہر شخص سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہی مومن کی زندگی کا معیار ہے، وہ اپنے عمل کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کا نور، قرآن مقدس کی حکمت اور قرآن مقدس کا فہم عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔